الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 90 داء أيسرها الهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواہ الطبرانی۔ آج کی درسی حدیث میں ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے جو شدید غم پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہیں اور اس کی تعلیم دی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت، اس کے جان پر، اس کی اولاد پر، اس کے مال پر آزمائش آتی رہتی ہے، اور ان آزمائش کا تسلسل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وفات پا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں وہ ملاقات کرتے ہیں کہ ان پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوتے۔ یعنی ان آزمائش، پریشانی اور غموں کی وجہ سے ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور روز قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ ان کے سارے گناہ اسی آزمائش اور پریشانی، غموں کی وجہ سے وہ یہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آزمائش انسان پر جان کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، اولاد کی وجہ سے بھی، اس کے مال کی وجہ سے بھی، یعنی کبھی وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے تو یہ بیماری ایک آزمائش ہے، اور کبھی مال کی وجہ سے یعنی ان پر غربت آ سکتی ہے، مالی پریشانی آ سکتی ہے تو یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ کبھی اولاد کی وفات کی وجہ سے یا اولاد کی بیماری کی وجہ سے، غرض جو بھی پریشانی ہو، کبھی کبھی انسانی صورت میں پریشانی آ جاتی ہے، مطلب کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت دکھ، درد، پریشانی ملتی ہے، اور وہ ایسے حرکات ہر وقت کرتا رہتا ہے جس سے آپ پریشان ہوں گے، آپ کو دکھ پہنچے گا اور آپ انتہائی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ مطلب وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا یا آپ کو طعنے دے گا یا اس طرح اور حرکات کرے گا جس سے آپ انتہائی ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ تو یہ آزمائش آتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی آزمائش اور دکھوں کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور روز قیامت کو اسے بخش دیتے ہیں، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ان آزمائش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غموں اور دکھوں کے لیے کچھ دعائیں بھی بتلائی ہیں، کچھ وظائف بھی بتلائے ہیں کہ اگر انسان ان وظائف کو کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد نازل فرماتے ہیں اور اس کے غم، دکھ، درد میں کمی لاتے ہیں، یا اس کو ایسا صبر جمیل عطا فرماتے ہیں جس سے وہ بالکل ثابت قدم رہتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ تو ایسے کچھ وظائف ہیں جس سے انسان کو تسلی مل جاتی ہے، ایک غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہے، یا اس کے دل کو بہت زیادہ صبر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، کی وجہ سے وہ دکھ، درد اور غموں میں بھی بالکل مطمئن رہتا ہے۔ تو جو حدیث میں نے آپ کو سنائی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قال لا حول ولا قوة الا باللہ، جس نے لا حول ولا قوة الا باللہ کہا، کان دواء من 70 داء، تو یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ایسرها الہم، جس میں سب سے ہلکی اور آسان بیماری غم ہے۔ یعنی جو شخص لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں اور دکھوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرماتے ہیں اور غم، دکھ، درد وہ اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ تو ایک وظیفہ تو یہ ہے، اسے کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا اعلمکی کلمات تقولینہن عند الکرب، کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات یا وظائف نہ سکھا دوں جنہیں تم بے چینی اور پریشانی کے وقت میں کہہ لیا کرو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ایک روایت میں صرف اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ہے، لیکن دوسری روایت میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ وظیفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ یہ غم اور پریشانی کے وقت یہ وظیفہ آپ کر لیا کریں۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح ابن حبان کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمات المکروب، غمزدہ پریشان کن شخص کے لیے وظائف اور کلمات یہ ہیں: اللہم رحمت ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ تو یہ وظیفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ درد غم پریشانی کے وقت ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، یعنی کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، جو بھی استغفار ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں راستہ دے دیتا ہے، یعنی تمام مشکلات سے نجات دے دیتا ہے، اور ہر غم سے چھٹکارا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، ہر غم سے چھٹکارا بھی دے دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی اور رزق دے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ استغفار کے بہت زیادہ برکات ہیں، اور کثرت استغفار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ ہر تنگی میں سے راستہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ہر غم سے چھٹکارا دے دیتا ہے، اور اس جگہ سے رزق و روزی دے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مختلف وظائف ہیں، آپ کو جو بھی آسان لگے، ایک وظیفہ کو آپ لازم پکڑیں اور اسے کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی حالت ہو، سوائے واش روم باتھ روم کے علاوہ ہر حالت میں یہ وظائف آپ کر سکتے ہیں، خواہ وہ حالت مینسس کی حالت ہو یا پاکی کی حالت ہو، جو بھی حالت ہو، جو بھی ایک وظیفہ بھی آپ اپنے لیے پسند کریں، سلیکٹ کریں، اور پھر اسے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد وہ دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کوئی مسلمان کسی بارے میں اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو جب کبھی بھی پریشانی لاحق ہو، پریشانی آئے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ آزمائش ہے، ان کی مثال گرمی سردی کی طرح ہے۔ مطلب جب گرمی آتی ہے تو ہم پہلے سے ذہن بنا لیتے ہیں، ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں کہ اب گرمی آنی ہے تو ہم نے اسے برداشت کرنا ہے۔ سردی کا موسم جب آتا ہے تو ہم پہلے سے ذہنی طور پر وہ تیار ہوتے ہیں کہ یہ سردی کا موسم، دسمبر جنوری کا موسم یہ آ رہا ہے، تو ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح غم پریشانی یہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
تو ہمیں پہلے سے ذہن بنانا چاہیے کہ ہر وقت سکھ ہی سکھ نہیں رہتا، بلکہ دکھ غم درد بھی آ سکتا ہے۔ کسی انسان کی طرف سے بھی ہمیں پریشانی وہ پہنچ سکتی ہے، یا اور ذرائع سے بھی ہم پریشان ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ جو وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے ہیں، یہ اسی وجہ سے بتلائے ہیں کہ آپ تسلی رکھیں، ہمت کبھی بھی نہ ہاریں۔ بس اس میں سے جو بھی وظیفہ آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔